اور میں ایک بات مزید آپ کو سمجھاتا ہوں، اس طرح کے پوائنٹس پکڑ کے، اس طرح کی باتیں نکال کے پھر اعتراضات شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم پہ، کیا کہ مفتی تقی عثمانی نے یہ بات کی تھی، فلاں جگہ بات کی ہے، اگر یہ یوں ہوا تو انہیں کہو جی آؤ مجھ سے بات کرو۔ میں نے کہا جی ہم بیٹھے ہیں، ہم 24 گھنٹے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اور میں ایک بات مزید کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، احادیث نبویہ پر اعتراض، اور پھر کیا امام اعظم ابو حنیفہ سے امام بخاری کا تقابل کریں گے، اور عوام یہ سمجھے گی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بتائی ہے اور امام حنیفہ نے مسئلہ بتایا ہے، لہٰذا امام بخاری کی بات ٹھیک ہے، امام حنیفہ کی نعوذ باللہ غلط ہے۔ اور مزے کی بات سناؤ، امام مسلم تو امام بخاری کے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متفق علیہ مقلد ہے، امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 241 ہجری، انہوں نے پوری صحیح مسلم میں امام شافعی کا نام نہیں لیا صحیح ہے ان میں، پھر کیا کرو گے؟ تو بیٹا نام نہ لینے کا یہ مقصد ہے۔ اچھا میں نے کہا اگلی بات کروں، امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد سے، امام بخاری نے صحیح بخاری شروع کی اور پہلا راوی ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، اس حمیدی کا نام حاشیہ میں موجود ہے، ہوا عبداللہ ابن زبیر المکی، عبداللہ ابن زبیر المکی، لقب حمیدی، حمیدی شاگرد ہیں امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کے، اور وہ شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف کے، اور قاضی ابو یوسف شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو بیٹھا ہوا اپنے نام کی باتیں کر رہا ہے، اور امام بخاری نے بخاری ختم کی ہے، امام حنیفہ کے علاقے سے پیار دیکھیں، الکواکب الدراری اٹھائیں، کوکب الدری نہیں، کواکب الدراری، 25 جلدوں میں امام کرمانی کا حاشیہ ہے، الکواکب الدراری کی آخری جلد اٹھائیں، کلہم اربعۃ کوفیون، امام کرمانی فرماتے ہیں امام بخاری جو آخری روایت لائے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہم، کا صحابی چھوڑ کے پیچھے چاروں راوی امام ابو حنیفہ کے شہر کوفہ کے رہنے والے تھے۔ امام بخاری نے ختم جو بخاری کی ہے وہ بھی احناف کے شہر پہ ختم کی ہے۔ ابو حنیفہ سے امام بخاری کا پیار ابتدا میں بھی ہے انتہا میں بھی ہے، وہ تو ایک ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن تجھے انجینئر صاحب نے خراب کر دیا۔ بھائی اینٹ ٹیڑھی لگی یا سیدھی، جہلم جا اور انجینئر سے پوچھ لے مسئلہ کیسا، یہ علماء سے پوچھ لے، حدیث کیسی یہ علماء سے پوچھ لے، آیت و تفسیر کیسی یہ علماء سے پوچھ لے۔ افسوس تجھے جسم کی ٹھیک کرنے کے لیے صحیح ڈاکٹر تو مل گیا، جسم کو صحیح خوراک دینے کے لیے سبزی منڈی میں اچھی دکان تو مل گئی، تجھے جنرل سٹور تو بڑا اچھا مل گیا، وہاں تو جا کر بڑے بڑے دکانوں سے اپنے لیے خریداری کر کے لایا۔ افسوس کہ اپنی حفاظت کے لیے کسی اتھنٹک عالم سے بھی رابطہ کر لیتا، وہ رابطہ ہمارا نہیں ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں۔ اور انجینئر صاحب کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ دیکھ کر بھی قرآن کریم ٹھیک نہیں پڑھ سکتے، ویڈیو کلپ انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ نے سنی ہے جی؟ سارے دیکھ چکے مولانا قرآن کریم کے الفاظ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا میں نے ایک بندے سے کہا قرآن اس کے ٹھیک نہیں، کہتے حافظ بھی غلطی کر جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی حافظ کی غلطی میں اور اللہ حافظ کی غلطی میں بڑا فرق ہے، حافظ اور اللہ حافظ کی غلطی کا فرق ہے۔ او بھائی حافظ غلطی کر کے دوبارہ پڑھ لیتا ہے یا پچھلا بتا دیتا ہے، یہ جو اللہ حافظ ہے نا علم سے، اس بیچارے کی غلطی تو ایسی ہے اور کہتے ہیں میں عرب سے اچھا قرآن جانتا ہوں۔ حافظ تو نہیں کہتا مجھ سے غلطی ہے، وہ کہتے ہیں غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ تو قرآن کو جانتا ہی نہیں ہے۔ مولانا قرآن کریم کی متن نہیں آتا، متن لفظ قرآن نہیں آتا، الفاظ قرآن، اور بیٹھے سکھانے۔ اچھا چلو علم مولویوں کی میراث نہیں ہے بھائی، افتاء مفتیوں کی میراث نہیں ہے، حدیث محدث کی میراث نہیں ہے، تفسیر مفسر کی میراث نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن مجھے یہ تو بتاؤ آپ کے اس انجینئر صاحب نے کسی عالم دین سے پڑھا ہے؟ کسی عالم دین سے اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خمسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الافتاء، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر، تخصص فی یہ جو پورے کے پورے تخصصات ہیں، کس سے کیا؟ کہتے جی مولویوں سے کیوں پڑھے، مولویوں سے کیوں پڑھے؟ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ انجینئرنگ سیکھنے کے لیے کسی انجینئر کے پاس گیا تھا؟ خاموش ہے۔
بھائی انجینئرنگ سیکھنے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینا پڑتا ہے، میڈیکل سیکھنے کے لیے بیالوجی میں ٹاپ کر کے میڈیکل کوالیفائڈ سے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں۔ ایسے پی ایچ ڈی نہیں ہوتی، ایسے ایم فل نہیں ہوتی، ایسے اسپیشلائزیشن نہیں ہو جاتی۔ تو علم دین پڑھنے کے لیے علماء کے پاس آنے میں کون سا سانپ سونگ گیا ہے؟ یہاں علماء کے پاس آپ کیوں نہیں آتے؟ ادھر علماء کرام کے پاس آنے کا مسئلہ آپ کا کیا ہے؟ میں حیران ہو جاتا ہوں، یہاں پڑھنے نہیں آئیں گے۔ اچھا ایک ڈاکٹر ہو، وہ کہے میں ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتا، انہوں نے دکانداریاں بنائی ہوئے ہیں، میں خود کتاب دیکھ کر پڑھوں گا اور میڈیکل کا ماہر بنوں گا۔ کون کون ہے جو اس سے انجیکشن لگوانے کے لیے تیار ہوگا؟ ہاتھ چکو ذرا، یوٹیوبر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میرے دوستو یہ حال ہے، جو جسم کا علاج کرے وہ کسی جسمانی معالج سے سیکھا ہوا نہ ہو، تم اس سے علاج نہیں کرواتے۔ جو تمہاری روح کا علاج کرے اور روحانی معالج سے نہ سیکھا ہوا، آپ اس سے علاج کرواتے ہو؟ تھوڑا تو گزارا کرو، تھوڑا تو گزارا کرو بھائی۔ جسم بندے کو اگر ایک بار ملتا ہے تو ایمان کی دولت اس سے کم ہے؟ اے خدا کے بندے، جسم اور ایمان پہ ہزاروں اجسام قربان ہے۔ ایمان ہوتا ہے تو آپ کو ایمان کو دیکھنا چاہیے، ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، جتنے انجینئر کے یہ بلائنڈ فالوورز ہیں، اندھے مقلد، ہاں جتنے ہیں نا، میں انہیں کہہ رہا ہوں آپ ذرا ہمارا چینل بھی سنیں، آپ یوٹیوب پر مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، ہمارے بھی ویورز دیکھ لیں اور ہماری بھی باتیں سن لیں اور ہمارے دلائل بھی دیکھ لیں۔ مجھے ایک انجینئر کے چیلے نے کہا اس کے 1 ملین آدمی سنتے ہیں۔ میں نے کہا فیس بک پر میرے 1 ملین کے اوپر 2 لاکھ ہو چکے ہیں، مجھے بھی سنتے ہیں۔ تو 1 ملین کہتا ہے، کہتے ہیں اس کے یوٹیوب پر ہے۔ میں نے کہا ہم یہ یوٹیوب میں بعد میں آئے، اب ہمارا یوٹیوب پہ 1.5 لاکھ ہے، فیس بک پر ہم پہلے آئے، اب ہمارا 1 ملین کراس ہو چکا ہے۔ تو بھائی ہمیں بھی تو 1 ملین بندہ سنتا ہے۔ ہمارے ایک بیانات کو فیس بک پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 4 ماہ بعد 8 ملین آدمی اسے سن چکے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لو مولانا، اس پگڑی اور داڑھی اور اس عمر میں، اہل حق کے اندر، میری عمر میں، آپ مجھے ایک بندہ دکھائیں جس کے 1 ملین فالوور سے ابو ہو، آپ دکھائیں مجھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ کا فضل، احسان، امتنان اور شکر ہے اللہ کا ہماری طرف سے کہ اللہ پاک نے یوں لاکھوں بندوں تک بات پہنچائی۔ ایک کلک پر آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے، پوری دنیا کے 183 ممالک تک جاری ہے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے آپ کے اتنے بندے اس کو سنتے ہیں۔ اگر تعداد میں بندہ چلو 1 منٹ زیادہ ہو جائے تو وہ حق ہے۔ تو اس وقت کی مردم شماری کے مطابق کرسچینٹی زیادہ ہے اسلام سے۔ آپ کرسچن کو سچا کہہ دیں گے بھئی عیسائیوں کی تعداد اسلام میں مسلمانوں سے دنیا کے اندر زیادہ ہے، بھئی وہ 4 ارب ہیں، مسلمانوں کو تو 1.5 ارب مشکل سے لوگ مانتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، مار مار کے 1.5 ارب مانتے ہیں۔ 1994 کی مردم شماری میں ہمیں 1 ارب 30 کروڑ مانا تھا انہوں نے۔ تو بھائی تعداد زیادہ اور کم میں کہتا ہوں سنیں ذرا، ہم سے آپ انجینئر صاحب کی ملاقات طے فرما لیں، یقین مانیں، ہمیں دیوبند کا بیٹا نہ کہنا، اگر ہم نے رات کو سورج نے دکھایا تو پھر کہنا ایسی باتیں، پھر کہیں گے جی بات نہیں کرتے، جی بات نہیں کرتے۔ مجھے انہوں نے کہا لکھ کر بات کریں، بخاری اور مسلم کے نام پہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ آپ سنیں ایک حدیث پاک، کہتے ہیں مستدرک میں حدیث پاک ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کی بات تھی، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو فرمایا علی ایک وقت تمہاری اما عائشہ سے لڑائی ہوگی۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں پھر ظالم ہوں گا؟ کہا تو ظالم نہیں ہوگا، عائشہ ظالمہ ہوگی۔ انا للہ و انا، اگر یہ لفظ حدیث کی کتب میں مل جائے کہ عائشہ ظالمہ ہوگی، خدا کی قسم میں پگڑی اٹھا کر اس کی جولی میں رکھ کے اس کی شاگرد اختیار کروں گا۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پر یہ بہتان اور کذب اور الزام ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے صحیح ضعیف تمام طرق ملا کر، تمام سندات ملا کر جس میں ہو کہ عائشہ ظالمہ ہوگی۔ اپنی ماں کے خلاف، اسلامی اماں جان کے خلاف، قرآنی اماں جان کے خلاف بات کرے، دشمن سے پیسے لے کر جو ماں کے خلاف بات کرے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ پتہ نہیں کیا جملے کسی کی لالچ میں آ کر آپ کیا سے کیا کہہ دیں۔ اور میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ ان کے بیانات کو ربوے ٹی وی والے چلاتے ہیں۔ کیوں چلاتے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہے بھائی، ان کی باتوں کو وہ کیوں چلا رہے ہیں؟
تو تھوڑا معاملہ دیکھیں. اس لیے جتنے فالوورز ان کے بیٹھے ہیں نا، اگر کوئی بلائنڈ فالوور بیٹھے ہیں ان کو کہو اپنی آنکھیں لائیں، بینا بنے اور ذرا دیکھیں، اہل حق کو بھی سنیں اور پھر جا کر آپ بات دیکھیں کہ بات ہے کیا، تاکہ معاملہ کھل کے آپ کے سامنے آئے. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.